اب بھائی صاحب یہ بتائیے گا، آج فیصلہ ہوا ہے کہ پہلے جمعے والے دن عدم اعتماد کی تحریک جو پی ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ درست بات ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جمعے کی جو ہوگا اعتماد کا ووٹ کل نہیں ہوگا؟ نہیں سر، اعتماد کا ووٹ وہ نہیں ہو سکتا، وہ اس میں قانونی طور پہ پیچیدگیاں جس کی وجہ سے اعتماد کے ووٹ جو سمری گورنر کی طرف سے آئی وہ نہیں ٹیک اپ کی جا سکتی. اور کیوں نہیں کی جا سکتی؟ آپ اس کی وجہ کیونکہ اجلاس چل رہا ہے، کیا یہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے اس کی؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اجلاس چل رہا ہے جو سیشن ان پروگرس ہو اس میں اسپیشل سیشن گورنر کی طرف سے کال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اسپیشل سیشن کال کیا جاتا ہے جو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہوتا ہے. اور یہ آئینی پروویژن ہے یا پروسیجرز کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آئینی پروویژن. یہ سر یہ پروسیجر ہے، یہ آپ کا ہاؤس کا بزنس کہتا ہے. ہاں لیکن اگر آئین کہتا ہے کہ گورنر ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے چیف منسٹر کو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو زیادہ اوپر آئین آنا. سر آئین کے بعد نا آپ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی تشریح ہوتی ہے اور پروسیجرز اور رول آف بزنس اس کے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، اور وہ کتاب پراپر چھاپ کے ان سب کو بتائی جاتی ہے اور اس کے مطابق ہی کام ہو سکتا ہے. اور رول آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیشن کے دوران دوبارہ دوسرا سیشن نہیں بلایا جا سکتا، اسپیشل سیشن کال نہیں کیا جا سکتا. سو یہ اسپیشل سیشن کال کیا گیا اس سیشن کے دوران، اور آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کو عدم اعتماد کی تحریک ٹیک اپ کی جائے گی، اور اس کے اوپر ووٹنگ کب کرا رہے ہیں، یا جمعے کو ہی ووٹنگ کرا رہے ہیں؟ ہمارے پاس اس میں نہیں، جمعے کو ووٹنگ نہیں ہے. اس کا جو ہاؤس کا بزنس یہ کہتا ہے کہ وہ جب ٹیک اپ کیا جائے گا تو پراپر ایک دن دیا جائے گا جس میں اپوزیشن کو اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بتایا جائے گا کہ آپ نے فلان تاریخ کو اپنے ممبران کو لا کے اپنی تعداد پوری کرنی ہے جو کہ 186 ہے. تو یقیناً اس میں 2-4 دن لگ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 دن ہے جس کے اندر ان کو یہ ہمیں پروسیجر کو پورا کرنا ہے. تو 7 دن. تو آپ پہلی بڑی خبر تو یہ دے رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی جمعے 23 تاریخ کو تحلیل نہیں ہوگی؟ قانونی طور پہ نہیں ہو سکتی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو پھر چیف منسٹر کی سمری معنی نہیں رکھتی جب تک یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حل نہ نکل آئے. اور 7 دن کم از کم درکار ہیں اس پر ووٹنگ کے لیے، سو اس کا مطلب 30 دسمبر تک بھی یہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو پائے گی. جی زیادہ سے زیادہ 7 دن درکار ہے، اس کو آپ زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتے. یہ بتائیے گا جی، اب 2 چیزیں. ایک چیز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں ذرا ہم آئینی ماہرین سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی کیا ٹیک ہے اس معاملے پر، کہ کیا اگر اجازت دیں میرے ساتھ عابد زبیری صاحب موجود ہیں، میں ذرا ان سے آپ نے کہا کہ غیر آئینی اجلاس ہے اس کی بات کر لوں. عابد زبیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈپٹی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ان سیشن ہو، دوسرا اجلاس اسپیشل اجلاس کال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم عدم اعتماد پہلے ٹیک اپ کریں گے جمعے والے دن. آپ کی دانش میں آئین کیا کہتا ہے کہ اگر گورنر کہتے ہیں کہ کل 4 بجے چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو کیا ان کو لینا ہی لینا ہے، یا ڈپٹی اسپیکر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر؟ سوری میں سنا نہیں، کیا آپ فرما رہے ہیں پلیز؟ سر ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اجلاس کے ہوتے دوسرا اسپیشل اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، اس لیے اجلاس تو چل رہا ہے نا ابھی. اجلاس وہ اس کے اندر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس موو کی ہے نا انہوں نے. لیکن ووٹ آف کانفیڈنس تو اس وقت لیا جاتا ہے اف دا گورنر اس میں آتا ہے کہ چیف منسٹر کو چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس. وہ آرٹیکل 137 سے کورڈ ہے، 130 سب کلوز 7 سے، کہ جی گورنر چیف منسٹر ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیزر آف دی گورنر shall not exercise his power جب تک وہ اس سے نہ لے لے. یہ تو ہے ووٹ آف کانفیڈنس. گورنر کین آسک دا چیف منسٹر ٹو ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس. لیکن نو کانفیڈنس ہے آرٹیکل 136 سے کورڈ ہوتا ہے وہ. ہلو جی زبیر صاحب. جی تو اس کے اندر تو ہے کہ جو ووٹ ہوگا تو اس کے اندر اسپیکر کال کر سکتا ہے. 3 دن کا میکسیمم 7 days کا پیریڈ پرووائڈڈ ہے قانون کے تحت، جس پہ نو کانفیڈنس کی موو پہ وہ ووٹنگ ہوگی. جی سر میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اگر دوبارہ سمجھا دیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ ہوگی کل؟ میرے خیال سے جب اگر ہوگی اور اسپیکر کے اوپر ہوتا ہے نا، دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کا منیمم. اب وہ موو ہو گئی ہے نو کانفیڈنس کی، ان کو وہ منیمم 3 days ہے، میکسیمم 7 days ہے. یہ آرٹیکل 136(2) کلوز سب کلوز 2 پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے اندر پھر اس کے حساب سے ووٹنگ ہوگی.
सर लेकिन ये जो एतमाद का वोट लेने की बात है, असल सवाल ये है कि कल हुकूमत ये कह रही है कल एतमाद का वोट ना लिया गया जी, तो कल चीफ मिनिस्टर विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। आपका क्या ख्याल है कि क्या? लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना था कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की भी उसको दोनों है, नो कॉन्फिडेंस भी है और एतमाद का वोट लेने के लिए कल 4 बजे का वक्त देखिए ना, मतलब कि एक कॉन्फिडेंस, देखें कॉन्फिडेंस का वोट तो उस सिचुएशन में होता है कि जब चीफ मिनिस्टर, अब जैसे इलेक्शंस हो गए और उसके बाद फिर वो आते हैं तो गवर्नर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत रिक्वायर करता है कि आप चीफ मिनिस्टर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये है प्रोवाइडेड उसके अंदर, ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर कैन हिमसेल्फ जस्ट सीधा उससे बात करे कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें जाके इस तरह से। ये तो आइन में ये 2 शिकें हैं जो कवर करती हैं इस चीज को, उनके फिर रूल्स भी हैं बिजनेस के, रूल 22। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो कल चीफ मिनिस्टर, अगर स्पीकर ने रूलिंग दे दी और जो कि उन्होंने दे दी है कि जुम्मे को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, तो कल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? विल स्टिल मैं कहता हूं कि क्योंकि उन्होंने दोनों मूव किया, उसके खिलाफ नहीं हो सकती, वो उनको 130 उसमें जाना होगा 3 दिन और मैक्सिमम 7 डेज उस पे जाना होगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई, दैट इज कवर्ड बाय आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत उनको रिक्वायर करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर इनके खुद के रूल्स हैं, रूल 22। अब उसमें ये होता है, मैं आपको पढ़ देता हूं इसमें, रिमेंबर मे गिव नोटिस इन राइटिंग सेक्रेटरी फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन सीकिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इज अचीव्ड अंडर क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 130 सेक्रेटरी एज सून एज मे बी सर्कुलर नोटिस टू द मेंबर। ये देखिए, मैं वही कह रहा था, आर्टिकल 117 का रूल 22 भी एप्लीकेबल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, जो कवर करता है। बिल्कुल ठीक है सर। और उसमें चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट टू द मूविंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ये है, नोटिस ऑफ मूविंग अंडर सब क्लॉज 1 शैल कंटेन अ स्टेटमेंट साइंड बाय चीफ मिनिस्टर ही हैज कंसेंटेड टू मूविंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ये इनके रूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट। अगर चीफ मिनिस्टर इस केस में कंसेंट नहीं करता तो ये कैसे मूव होगी? तो फिर जाहिर पर नो कॉन्फिडेंस पे वो कॉन्फिडेंस वाले। आसान अल्फाज में सुनने वालों के लिए कि नो कॉन्फिडेंस आपके ख्याल में जो अदम एतमाद की तहरीर है उस पर वोटिंग होगी, जुम्मे को कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लेना पड़ेगा। उसमें आप इनके रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस के वोट अगर कोई मूव करता है तो उसके तहत चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट। ये रूल 22 इनके पंजाब असेंबली के रूल्स के अंदर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब।